السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر امن دہلوی اور باغ و بہار۔ آئے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اصل نام میر امان اور امن تخلص تھا۔ دنیائے ادب میں میر امن کے نام سے شہرت پائی۔ ان کی ولادت محمد شاہی دور میں 1725 سے 1748 کے درمیانی عرصے میں ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد ہمایوں کے عہد میں ہندوستان میں وارد ہوئے اور شاہی دربار سے وابستہ ہو گئے، جس کے صلے میں مغل تاجداروں نے انہیں منصب اور جاگیریں عطا کی، لیکن احمد شاہ ابدالی اور سورج ملجٹ نے تمام جاگیروں پر قبضہ کر لیا۔ میر امن آئے روز کے حملوں سے تنگ آ کر دہلی سے عظیم آباد چلے گئے، مگر فکر معاش دور نہ ہوئی تو کلکتہ چلے گئے۔ وہاں میر کاظم کے اتالیق مقرر ہو گئے۔ پھر میر بہادر علی کے توسط سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے ملاقات ہوئی تو فورٹ ولیم کالج میں 40,000 ماہوار پر ملازم ہو گئے۔ فورٹ ولیم کالج کا مقصد انگریزوں کو ہندوستان کی زبان اور تہذیب و معاشرت سے روشناس کرانا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس وقت بے شمار داستانیں لکھی گئیں۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے قصہ چار درویش کو باغ و بہار کے نام سے 1804 میں لکھا، جو اردو داستان نگاری میں بے حد مشہور ہوا۔ اب ہے قصہ باغ و بہار کی زبان و بیان کی سادگی۔ میر امن دہلوی کا کمال ہے کہ اس نے باغ و بہار کو نہایت آسان، عام فہم اور سلیس زبان میں اس طرح لکھا کہ اس میں دلچسپی کا عنصر نمایاں ہو گیا۔ میر امن بیان کی سادگی، طرز بیاں کی دلکشی اور قصہ گوئی کے فن میں فورٹ ولیم کالج کے دیگر مصنفین پر سبقت لے گئے۔ قصہ گوئی دراصل زبان تراشی اور بیان کی دلچسپی اور سادگی کا نام ہے۔ چنانچہ میر امن نے برمحل محاورے، دلکش محاورے اور عام فہم زبان کے استعمال سے قصے کو دلچسپ بنایا۔ باغ و بہار کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ میر امن باشعور اور ماہر فن گو ہیں۔ انہوں نے باغ و بہار تصنیف کرتے وقت قصہ گوئی کے مخصوص تقاضوں کو پیش نظر رکھا، موقع محل کے مطابق زبان و بیاں کا بھی اہتمام کیا، لیکن مناسب الفاظ، موضوع، تراکیب، عمدہ انداز بیاں کا پورا خیال رکھا۔ اس لیے ایک عام قصہ دلکش سے دلکش تر ہوتا چلا گیا، کیونکہ اثر آفرینی اور تاثیر انگیزی میں مناسب اور موزوں زبان کو زیادہ عمل دخل ہے۔ میر امن کا خوشیوں بھرا لہجہ کیف و سرور کی حقیقی ترجمانی کرتا ہے۔ مثلاً پہلے درویش کے قصے میں درویش کی بہن بھائی کو سمجھاتی ہے، اے بھائی، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں تو باغ باغ ہو جاتی ہوں، تو نے مجھے نہال کیا۔ بہن کی بھائی سے محبت کا یہ حقیقی اور فطری انداز ماحول کو روشن کر دیتا ہے اور قصے کے حسن کو اجاگر کرتا ہے۔ چنانچہ اس داستان میں کرداروں کا لب و لہجہ اور انداز تکلم ان کی سیرت و کردار کا صحیح عکس پیش کرتا ہے، لہٰذا میر امن کا رنگ اور لہجہ ہر جگہ فطری ہے۔ منظر کشی کے وقت بھی سادہ اور مؤثر اور حقیقی بات کہہ کر سماع کو جاذب اور اسنگیز بنا دیا، جیسے باغ و بہار میں لکھا ہے، بدلی بھی گھمنڈ رہی ہے، بوندنیاں پڑ رہی ہیں، بجلی میں کونت رہی ہے اور ہوا نرم نرم رہتی ہے۔ زبان کی ایک اور مثال دیکھیے، گھاٹ باٹ اس دنیا کا دیکھو، ایسے خیالوں میں گھبرا کپڑے پڑے پھینک پھانک دیے، بانٹ بونٹ لینا دوڑتا ڈوبتا ساتھ ہو لیا، مناؤ نہ کرنا آئین من ننگا منگا فقیر بن گیا۔ الغرض میر امن ایک کامیاب قصہ گو ہیں۔ قصہ گوئی میں جو زبان و بیاں مطلوب تھا، انہوں نے ویسا ہی اپنایا۔ علاوہ ازیں سادگی قصے کی روح اور دلچسپی سادگی کی جان ہوتی ہے۔ میر امن نے کہیں بھی لطف و بیاں کو اس سادگی پر قربان ہونے نہیں دیا۔ نیکسٹ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے کردار نگاری۔ میر امن کی قصہ گوئی کی دوسری خوبی کردار نگاری ہے۔ وہ کمال فنکاری سے قصے کی ابتدا میں ہی کرداروں سے مختصر تعارف کرا دیتے، پھر قارئین جوں جوں قصہ پڑھتے جاتے، کرداروں کی تفصیلات سے واقف ہوتے چلے جاتے۔ وہ کرداروں کو اصل اور حقیقی روپ میں پیش کرتے، وہ الفاظ کی گٹھری اٹھائے پھرتے ہیں، موقع محل کے مطابق ان کرداروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک ہندو لڑکی کا کردار یوں پیش کیا ہے، میں کنیا زیر بات دیس کے راجا کی ہوں اور وہ گھبرو زندان سلیمان میں قید ہے۔ اس کا نام بہرمند ہے، میرے پتا کے منتری کا بیٹا ہے۔ ایک روز مہاراجا نے آگیا دی کہ جتنے راجا اور کنور ہیں، سب میدان میں زیر بات کے نکل کر تیر اندازی اور چوگان بازی کریں۔
ظاہر ہے کہ ایک ہندو لڑکی کی زبان میں ہندی الفاظ ضرور استعمال ہوتے ہیں، چنانچہ میر امن نے کنیا پتیتا منتری آگیا جیسے الفاظ استعمال کر کے لڑکی کے کردار کو کمال انداز سے پیش کیا ہے۔ قصہ گوئی کا سب سے بڑا مقصد تفریح اور ذہنی آسودگی ہے۔ میر امن نے بلا شبہ ان سب باتوں کا خیال رکھا۔ انہوں نے قصے کی ترتیب و تنظیم اس دب سے کی ہے کہ سامعین اور قارئین ایک واقعہ گزر جانے کے بعد دوسرے واقعے کے بے چینی کے منتظر رہتے ہیں۔ ان کا اشتیاق لمحہ بہ لمحہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دلوں میں تشویق کی جوت جگانا داستان گو کا سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے اور میر امن اس ہنر میں کامیاب ہیں۔ میر امن نے واقعات کی فطری ترتیب کا خاص خیال رکھا ہے۔ معاشرتی اور تہذیبی زندگی کے بیانات ہر اعتبار سے مکمل اور بھرپور ہیں، یہاں تک کہ جزیات نگاری کا بھی انہیں احساس ہے۔ باغ و بہار کی ایک اور خوبی اس کے رنگا رنگ کردار ہیں، جو زندگی سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ میر امن کا نرم لہجہ اور انداز کرداروں میں جان ڈال دیتا ہے، چنانچہ باغ و بہار میں بے اطمینانی کی جگہ اطمینان و انتشار کی جگہ آسودگی، بوریت اور یکسانیت کی جگہ من بھاتی رنگا رنگی، اضطراب کی جگہ ایک قسم کی دل جمی ہے۔ قصے میں وہ تراریاں، نزاکتیں، رعنائیاں اور لطافتیں ہیں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ انہوں نے غیر فطری باتوں کو فطری روپ میں ڈھال دیا ہے۔ میر امن کے فن کے فیضان سے کیف سرور کی دلکش ابدی گھٹائیں قصے کے روشن اور تابان آئینے میں اترتی آتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میر امن سب سے بڑے قصہ گو ہیں۔ ان کی باغ و بہار اردو کی نثری داستانوں میں سب سے اہم اور پسندیدہ داستان ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے باغ و بہار کے نسوانی کردار۔ میر امن ایک ماہر قصہ گو اور فن گوئی میں طاق ہیں۔ انہوں نے قصے کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں نسوانی کرداروں میں کمال پیش کیے ہیں۔ دوسری داستانوں کے برعکس باغ و بہار کے کردار متحرک، فعال اور جاندار ہیں۔ وہ بنیادی طور پر انسان ہیں، انسانی رنگ و روپ، صفات اور سرشت سے متصف ہیں۔ ویسے تو باغ و بہار کا ہر کردار بہت سی خوبیوں کا حامل ہے، مگر مردوں کے مقابلے میں نسوانی کردار زیادہ حقیقی اور جاندار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نسوانی کردار قصہ گو کی کاوش کا جیتا جاگتا ثبوت اور کردار نگاری کا شاہکار ہے۔ ان نسوانی کرداروں میں پہلے درویش کی بہن کا کردار ہے۔ وہ بہن سمجھدار اور باشعور خاتون ہے۔ وہ برصغیر کی بہنوں کی طرح رحم دل، ہمدرد اور مخلص ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد بھائی سب کچھ ہضم کر جاتا ہے بلکہ اجاڑ دیتا ہے، لیکن صابر شاکر بہن کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی، بھائی سے شکوہ نہیں کرتی، سرد مہری اور بے رخی کا مظاہرہ نہیں کرتی، بلکہ بھائی پر جان قربان کرتی اور بلائیں لیتی ہے، بھائی کی حالت پر ترس کھاتی ہے، نہلاتی دھلاتی اور کپڑے بدلواتی ہے، کہتی ہے تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی مٹی کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہو جاتی ہوں۔ پھر بھائی کو کچھ رقم دے کر سفر کے لیے روانہ کرتی ہے اور امام ضامن کا روپیہ اس کے بازو پر باندھ دیتی ہے۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھنا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا پیٹھ دکھائے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھاؤ۔ اسی طرح باغ و بہار میں ایک اور خوبصورت نسوانی کردار سندیپ کی شہزادی کا ہے۔ یہ خالص ہندوستانی کردار ہے جو دمشق اور بصرہ کی شہزادیوں سے بالکل مختلف ہے۔ سندیپ کی شہزادی آزاد ماحول میں پرورش پاتی ہے، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ساتھ ہنستی پھرتی شکار کھیلتی ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک عورت ہے، اس لیے اس کا دل نرم اور ملائم ہے۔ وہ جب خواجہ سرپرست کو زخمیوں سے چور دیکھتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے، اس کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کرتی ہے، اسے شراب پلاتی ہے۔ اس کے کردار میں لچک ہے۔ وہ توہم پرست ہے، لیکن جب مسلمان ہو جاتی ہے تو نماز بھی پڑھتی ہے۔ وہ بے دین لوگوں میں سے نکلنا اور اپنے منگیتر کو چھڑانا چاہتی ہے۔ وہ ہمدرد بھی ہے اور خواجہ سرپرست کو برہمنوں کی ماتا کی اعانت سے بچ نکلنے کی تدبیر بتاتی ہے۔ نیکسٹ اور لاسٹ ہماری ہیڈنگ ہے مافوق الفطرت عناصر۔ باغ و بہار داستان میں مافوق الفطرت عناصر بھی موجود ہیں۔ دراصل وہ اس زمانے کی تخلیق تھے جب غیر فطری عناصر اور مافوق الفطرت عناصر داستانوں کا ضروری حصہ ہوتے تھے، کیونکہ انسان طوفان، آسمان، سمندر، ستارے، چاند، جنگل، پریت، موسم کو طاقت سمجھ کر دیوی دیوتاؤں کے نام دے دیتے تھے۔ یوں جمیل و جلیل دیوی دیوتا خالق
کے کل کو کائنات ٹھہرائے گئے۔ دیوی دیوتا قادر تھے، ان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہ تھی۔ چنانچہ ماضی کے انسانوں نے دیوی ملئی ادب میں دیوی دیوتاؤں اور سورماؤں کے ذریعے اور قصے کہانیوں میں ساحروں اور طلسم کاروں کے ہاتھوں جو ناقابل یقین کارنامے انجام دلائے وہ کمال کے تھے۔ جب ہیرو مصائب و تکالیف میں پھنس جاتا تو غیب سے کوئی فرشتہ ظاہر ہوتا جو اسے مصائب سے نجات دلاتا اور موت کے کنویں سے باہر نکالتا۔ ہیرو پھر سے زندگی شروع کرتا اور دیکھتے ہی دیکھتے نحال ہو جاتا اور سب سے بڑا تاجر بن جاتا۔ ماضی کے انسان نے جو سوچا تھا آج وہ حقیقت بن گیا ہے۔ اس وقت جن ہتھیاروں سے جادوگر اور ساحر کام لیتے ہیں، آج کا انسان وہ ہتھیار خود بنا رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے۔ امید کرتی ہوں فرینڈز آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اگر ویڈیو میں کافی ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو بعض دفعہ زیادہ بولنے کی وجہ سے غلط نکل جاتے ہیں تو پلیز ان کو اگنور کیا کریں۔ اینڈ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈز۔ اللہ حافظ۔